الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى وتبارك يا ابن آدم انفق عليك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں اور عزیز طلبہ کرام اور طالبات، آج ہمارا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے، اس کی حقیقت سمجھ آ جائے تو انسان کا نشہ بن جاتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا. پھر اسے اس کے بغیر سکون ہی نہیں آتا اور وہ اس کی روحانی بہترین غذا بن جاتی ہے.
مبسوط فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں کتاب النفقات میں تحریر ہے کہ کل نفقے چار ہیں مرد کے ذمے: نفقات الزوجات، نفقات الاقارب، نفقات الرقیق، چوتھی چیز ذرا مشکل ہے، نفقات البہائم والجمادات۔ میں ذرا دہرانے لگا ہوں، تین تو خود بخود سمجھ آ جاتے ہیں۔ بیویوں کا خرچ انسان کے ذمے، خاوند کے ذمے ہے بیوی کا معروف جائز خرچ۔ نفقۃ الاقارب، والدین کا خرچ، بچوں کا خرچ، یہ نفقات الاقارب ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے نفقات الرقیق، غلاموں کا خرچ۔ اس میں پھر نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو بھی ماتحت ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے انسان کے ذمے نفقات البہائم، چوپاؤں کا نفقہ، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، کوئی چیز رکھی ہے یا جائز طریقے سے کو پرندے رکھے ہیں، یہ آسان ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہے کہ ان کا جو خرچہ ہے وہ دینا ہے۔ گھر میں گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، خرچ کرنا ہے، نہیں کریں گے وہ بھوکے مریں گے، اور ان کے حقوق میں فرق آئے گا۔ لیکن آگے ایک لفظ ہے نفقات الجمادات، پتھر ہیں، اینٹیں گھر میں پڑی ہیں، ریت پڑی ہے، مٹی پڑی ہے، یا اور تعمیر کے حوالے سے کوئی چیز کوئی بھی پڑی ہے، شریعت نے اس کا بھی حق رکھا ہے۔ کیسے؟ بیوی کو خرچ دیا، یہ نفقۃ الزوجہ ہوگی، والدین اور بچوں پہ خرچ کیا، یہ نفقۃ الوالدین والاولاد ہوگی، غلام ہوں یا ملازم اسی درجے میں، ان پہ خرچ کیا، چوپاؤں کا خرچ کرنا ہے، ان پہ محنت کرنی ہے۔ جمادات کا خرچ کیسے ذمہ ہے، اس کو اگر سمجھو تو بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں مٹی پڑی ہے، سیمٹ پڑا ہے، اینٹیں پڑی ہیں، لکڑی پڑی ہے، کوئی بھی سامان پڑا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، پرانا نہیں کرنا، اس کو کسی نہ کسی جگہ لگا دینا ہے۔ اور یہ میں عام کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، دنیا اور حنفی لوگ ناز کرتے ہیں اس کتاب پہ کہ اس کا بھی تمہارے ذمے خرچ ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پتھروں کا ہمارے ذمے کیا خرچ ہے، اینٹوں کا ہمارے ذمے کیا خرچ ہے؟
سریہ پڑا ہے، اس کا ہمارے ذمے کیا خرچ ہے؟ اس کا خرچ یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ ہونے دو، کسی سائڈ پہ لگا دو، یہی اس کا نفقہ بن جائے گا۔ اس لیے یہ 4 قسم کے نفقے، ویسے تو 5 بنتے ہیں لیکن چوتھی ایک ہی چیز ہے، یہ انسان کے ذمے ہے۔ شریعت نے جو کچھ دیا ہے اس کا طریقہ بتایا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جو آیات میں نے سورہ قلم کی پڑھی ہیں، مکی صورت ہے، 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے ذکر ہو رہا ہے مغرور اور متکبر اور دین والوں کے ساتھ نفرت رکھنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور متکبر کے ساتھ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ میرا خیال میں ان چیزوں میں سے ایک کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ نے بات نہیں مانی، نہ مانتے تھے آپ، صرف سمجھانا مقصد ہے امت کو کہ جو لوگ بد مزاج ہیں، بد مزاج، ان کا مزاج صحیح نہیں ہے، ان کے پیچھے نہیں چلنا، متکبر ہیں۔ بعد ذالک زنیم، حد کر دی۔ رب نے فرمایا اس کے علاوہ وہ آدمی حرام زادہ ہے۔ کیسا لفظ استعمال کیا! انسان اس ایک لفظ سے سمجھ جاتا ہے کہ غرور اور تکبر کتنی بری چیز ہے، کہ رب کائنات نے فرمایا وہ جو غرور اور تکبر کرنے والا ہے وہ بد مزاج ہے، حد کر دی۔ بعد ذالک زنیم، فرمایا اس کے علاوہ حرام زادہ ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کان ذا مال و بنین، مال اور بیٹے ہم نے دیے، اور جب دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال اساطیر الاولین، چھوڑو جی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس غرور اور تکبر کو اللہ نے ذکر کیا، پھر فرمایا سنسم علی الخرطوم، ایسے لوگوں کی ناک پہ قیامت کے دن ہم نشان لگائیں گے، ان کا غرور اور تکبر ان کے سامنے آ جائے گا، چیونٹیوں کی طرح روندے جائیں گے۔ یہ ذکر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ تھا، اس کو رب کائنات نے ذکر کیا کہ خیال کرنا مکہ والو، تم پہ کات سالی آئی ہے، غلہ کم ہو گیا ہے، بھوک سے مر رہے ہو، ذرا سوچو وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے وہ واقعہ ذکر کیا، بس وہ سنا کہ انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، فرمایا ہم نے مکہ والوں کو آزمائش میں ڈالا جس طرح کہ ہم نے ان باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ وہ کیا تھے؟ ایک آدمی نیک آدمی تھا اہل کتاب میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اس کی عادت طیبہ تھی، جب غلہ کاٹتا، پھل کاٹتا، تو اس میں یتیم اور مسکینوں کو بہت زیادہ نوازتا، اس کی عادت تھی۔ حتیٰ کہ بالفرض اس دور کا کوئی جوس بن رہا ہوتا، اس دور کا کوئی گڑ بن رہا ہوتا، اس دور کی کوئی چیز تیار ہو رہی ہوتی اور مسکین آ جاتے تو ضرور انہیں دے دیتے۔ بس اس کا یہ
ایک طریقہ تھا، اب فوت ہو گیا، آخر دنیا سے جانا ہے، اس پہ موت آ گئی۔ اس کے بچوں نے سوچا اب اہل و عیال زیادہ ہو گئے ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ مساکین تو آ جائیں گے، غرباء آ جائیں گے، یتامہ آ جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ دینا پڑے گا، نہیں دیتے۔ راتوں رات جا کے غلہ کاٹ لیتے ہیں، اور اس میں کچھ باغ بھی تھا، وہ بھی کاٹ لیتے ہیں، نہ وہ پہنچیں گے نہ انہیں کچھ ملے گا۔ آج یاد رکھنا کئی لوگوں کا نظریہ یہ ہے، اللہ کرے میرے سمیت ہماری اولادیں، پھر اولاد کی اولاد، پھر آگے قیامت تک جو نسلیں ہیں انشاءاللہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں۔ کہیں یہ بات ہم پہ فٹ نہ آ جائے۔ آج چونکہ منجی کا دور ہے، منجی کا وقت ہے، موسم ہے، اس میں عشر نکالنا فرض ہے، اور اس غرض سے کہ ہمارے پاس کیا بچے گا جو نہ دے۔ وہ مدرسے والے طالب علم اس پہ نہیں بیٹھے ہوتے، اللہ مسبب الاسباب ہے، ایک دروازہ بند 10 دروازے نہیں 100 دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اس میں یتیم، مسکین، ذوی القربہ، بیوائیں، مجاہدین، طلباء، ان کا جو حق ہے وہ ادا کرنے سے کام بنے گا، ورنہ برکت نہیں ہوگی۔ ان باغ والوں کی طرح انسان نہ بن جائے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا مکہ والوں کو۔ کیسے؟ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ان بھائیوں نے قسمیں اٹھائی راتوں رات چلیں گے تاکہ صبح سے پہلے پہلے ہم فارغ ہو جائیں، جا کے غلہ کاٹ لیں۔ اب اپنی طرف سے اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں کہ غلہ کاٹ لیں گے، غریب نہیں پہنچیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ایسا عمل ہے، اس نے ہمیں باندھا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یاد رکھنا۔ پھر دہرا دوں، یہ لفظ انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں، انشاءاللہ میں ایسے کروں گا، انشاءاللہ میں یہ نیکی کروں گا، انشاءاللہ میں گناہ سے بچوں گا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ سمجھو اس نے انسان کو انسان بنا کے رکھ دیا ہے، اور ایسا انسان جو لفظ انشاءاللہ پہ غور کرتا ہے اور اس کو اپنا طریقہ وتیرہ بنا لیتا ہے، وہ کبھی توحید میں ڈھیلا نہیں ہو سکتا۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت، بل علیہ صحائب الرحمت والرضوان، رحمت کے اور رضوان کے ان پہ بادل ہوں، اور یقیناً ہوں گے برزخ میں، اتنی سختی کرتے تھے کہ اگر آدمی انشاءاللہ نہ کہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، انشاءاللہ نے انسان کو باندھ دیا ہے۔ اور رب کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا، مسجد بھی اللہ کی نشانی، قرآن بھی نشانی، سب سے بڑی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشانی ہے، دین نشانی ہے، آسمان نشانی، زمین نشانی، زمزم ایک اللہ کی نشانی ہے، لیکن انشاءاللہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ باندھ دیا۔ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور کبھی اللہ نے جلال میں آ کے یوں فرمایا، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری مرضی نہیں چلتی، مرضی رب کی چلتی ہے۔ انہوں نے ولا یستثنون،
انشاءاللہ نہیں کہا، چلو جی چلو، فطاف علی طائف من ربک وہم نائمون، اللہ کا عذاب آ گیا رات کے وقت، وہ سب کچھ جل گیا، کٹ گیا، ابھی یہ سو رہے تھے کہ سارا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھو باغ کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، غلہ کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پہلے اللہ کا عذاب آ گیا۔ شاید بعد میں ٹائم نہ ہو یا یاد نہ رہے، کمزور انسان۔ اس مقام پہ مفسرین نے لکھا کہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان سے ہو جائیں تو علم کا باب بھول جاتا ہے۔ قرآن یاد کیا بھول گیا، حدیث یاد کی بھول گیا، بیماری یا عذر اور چیز ہے، ٹھیک ٹھاک ہے لیکن دعائے قنوت نہیں آتی، بیمار مستثنیٰ ہے، وہ اور چیز ہے۔ کلمہ طیبہ بھول گیا، یہ گناہ کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر حافظہ کمزور ہو جائے تو دوسرے کے بارے میں یہ ذہن رکھو کہ بیمار ہے، اپنا ہو جائے تو استغفار کرو، کوئی وجہ ہے۔ کبھی جی میرا ذہن کمپیوٹر ہوتا تھا، اور آج یہاں مڈیالے میں ایک بزرگ تھے، بہت ذہین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری عمر میں جب آ رہے ہوتے تھے تو دوستوں سے پوچھتے تھے، حافظ تھے، عالم تھے، کہ اگر میں ادھر سے آیا ہوں تو میں نماز یہ پڑھی ہے، ادھر سے آیا ہوں تو ابھی نہیں پڑھی، تو لوگ بتاتے تھے آپ ادھر سے آ رہے تھے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ایسے بزرگوں پہ امتحان ہوتا ہے، وہ سزا نہیں ہوتی۔ تو کئی گناہ ایسے ہیں کہ گناہ ہو گیا، حافظہ کمزور ہو گیا، اللہ نے اس سے علم لے لیا، بھلا دیا۔ فطاف علی طائف من ربک وہم نائمون کے تحت مفسرین نے لکھا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ کے بعد اللہ نیکی کی توفیق طلب کر لیتے ہیں بغیر عذر کے۔ اگر کسی نے تہجد شروع کیے، پھر تہجد بغیر عذر کے چھوڑ دیے، جماعت کے ساتھ جاتا تھا، دین پڑھتا تھا، والدین کی خدمت کرتا تھا، والدین کے پاس بیٹھتا تو ان کا جی چاہتا تھا کہ اٹھے نہیں، اب جب منحوس سامنے آتا ہے تو والدین کہتا ہے دفع ہو جا۔ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے رب کائنات نیکی کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ ہم نے وہ دیکھے ہیں، چلا لگایا اور پگڑی باندھی، داڑھی سنت کے مطابق، شلوار ٹخنوں سے اوپر، ہمیں بھی شرم محسوس ہوئی کہ عمل ایسے ہونے چاہیے۔ انہی کو ہم نے دیکھا داڑھی چٹ، پگڑی نہ رہی، شراب نوشیاں شروع ہو گئی، گولیاں مارنی شروع ہو گئیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ جب اللہ نے نیکی کی توفیق دی اور پھر سلب کر لی۔ فطاف علی طائف من ربک وہم نائمون، اللہ کا عذاب۔ اور تیسری چیز جس وجہ سے مفسرین نے یہ 3 چیزیں لکھی ہیں کہ ایک آدمی سے گناہ ہوتا ہے، ہو گیا گناہ، اللہ رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے رزق ویسے آزمائش کے طور پہ، ایک ہے رزق تھا، گناہ اتنے کیے، فطاف علی طائف من ربک وہم نائمون، اس گناہ کی وجہ سے اللہ رزق تنگ کر دیتے ہیں، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو عذاب ہوتا ہے رزق کی تنگی، یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے تحت مفسرین نے باقی چیزیں بھی لکھ دی۔ اب واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر مالی حالات انسان کے خراب ہو جائیں، آزمائش ہے تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہر حال میں، لیکن خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، اب جو رزق کی تنگی آئی ہے، فوراً جلدی بہت فکر سے توبہ استغفار کرے۔ پھر قرآن نے جواب دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشش کرنے والا ہے، جب راضی ہوتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، ٹائم کے مطابق بارش آتی ہے، تمہیں بیٹے اولاد عطا کرے گا، باغات اور نہریں عطا کرے گا، لیکن تم نے جو گناہ کیے اس وقت ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کا شرم و حیا نہیں کیا، اللہ کی طرف سے یہ رزق کی تنگیاں آ گئی، اللہ سب کو رزق کی تنگی سے محفوظ رکھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، عذاب آیا، یہ جا رہے ہیں باغ کاٹنے کے لیے، تو وہ باغ ہو گیا کٹا ہوا، جلا ہوا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، یہ ابھی آواز دے رہے ہیں صبح صبح، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، دن نہ چڑھ جائے، جلدی کرو جلدی کرو، جائیں اللہ کاٹ لیتے ہیں۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ خَرْصِكُمْ، ایک میں فقیر کی بات ہے، کوئی یہ نہ سمجھنا کہ یہاں کوئی بیٹھا ہے میں اسے مخاطب کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی مخاطب بن رہا ہے تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی پورا جہان ناراض ہو جائے ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، یا بعد میں کوئی ویڈیو دیکھے یا باہر سن رہا ہو، اگر وہ اس کا مصداق ہے تو میں نہیں بنا رہا، پھر اسے خود سوچنا چاہیے۔ جو عشر نہیں دیتے منجی کا یا گندم کا یا جس علاقے میں اور فصلیں ہیں نہیں دیتے، اس فقیر عاجز کا دعویٰ سن لو، ان کے گھر میں وہ جتنا عشر بنتا ہے اس سے کئی گنا عشر نہیں عسر بن کے، تنگی بن کے وہ نکل جاتا ہے، رہتا نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، فقیر کا دعویٰ ہے کہ حساب کر لو سال کے آخر میں وہ جو 40واں حصہ نہیں دیا ہے، نہ تمہارے بینک میں ہوگا نہ جیب میں ہوگا، یا تھانوں میں ہوگا، کچہریوں میں ہوگا، یا عیاشیوں میں ہوگا، یا تم رات کے وقت سو رہے ہوگے اور اولاد عیاشی کر رہی ہوگی، یا جوئے میں شراب میں چلا جائے گا۔ خدا را میرے آقا علیہ السلام کی اس بات پہ یقین کرو، خَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، اپنے مالوں کو قلعے میں ڈال دو، محفوظ کر دو، سٹوروں میں۔ اللہ کے پیغمبر کیسے؟ فرمایا نہیں، بالزکاة، زکوٰۃ اور عشر ادا کرو، مال محفوظ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی نقصان بھی ہوگا اللہ نعم البدل عطا کرے گا۔ تو کیا کہنے لگے؟ انغدوا علی خرصکم، چلو چلو اپنی کھیتی پہ، اگر ہو تم کاٹنے والے۔ اب جا رہے ہیں وہ زمینداروں کے بچے، فانطلقوا، چل رہے ہیں، وہم یتخافتون، چپکے چپکے سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، پہنچنا ہے جلدی، کوئی مسکین داخل نہ ہو، وہ لے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ وغدوا علی خرد قادرین، ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حاجی خیر دین، میں نے نہیں دیکھا لیکن سنا ہے، بڑے سخی تھے۔ کراچی سے جب مکھڈ پہنچتے تھے تو غرباء اور مساکین آگے کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت کی 2 جیبیں تھیں، آج ان کا مدرسہ بھی چل رہا ہے تعلیم القرآن، بہت بڑا مدرسہ، تو ان کی عادت تھی ادھر سے نکالا اس غریب کو ادھر دے دیا، ان کی والدہ محترمہ ان کی عادت تھی بیٹا اپنے لیے بھی کچھ رکھو، کیوں اتنا دیتے ہو؟ تو وہ پھر ماں کو بھی راضی کرتے، ماں اڈے پہ آ جاتی کہ بیٹا بہت سخاوت کرتا ہے، اور اپنا کام بھی جاری رکھتے تھے۔ اس آزمائش سے پاس ہوتے تھے، اللہ انہیں اور ان کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام یقیناً عطا کیا ہوگا، اللہ اور عطا کرے۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، تم پہ آج کوئی مسکین داخل نہ ہو۔ قرآن مجید نے کہا نا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یہ اگر تمہارے گھر میں، محلے میں، برادری میں، دوستوں میں کچھ بچے یتیم ہو گئے ہیں، انہیں صرف یتیم نہ کہو، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یہ تمہارا امتحان ہے، بڑا ٹف پیپر ہے تمہارا، یہ حل کرنا ہے۔
وہ ایک امتحان تمہارے سامنے آ گیا، پاس ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہ سوچا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ خَرْدٍ قَادِرِينَ، چلے صبح صبح اپنے آپ کو نہ دینے پہ قادر سمجھتے ہوئے کہ جائیں گے، نہیں دیں گے۔ اچھا اب دیکھنا، فَلَمَّا رَأَوْهَا، اس اپنی زمین میں پہنچے، فَلَمَّا رَأَوْهَا، جا کے دیکھا غلہ اور باغ، کیا ہوا؟ وہ سب جل گیا ہے، سڑ گیا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھنی ہے کہ ان کے ساتھ تو دنیا میں ہو گیا، اور انسان کہے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، کچھ حسد سے ضائع کر رہا ہے، کچھ غیبت سے، کچھ چغلی سے، کچھ شرک سے، کچھ ریاکاری سے، کچھ دکھلاوے سے، کچھ حرام مال کھانے کھلانے کی وجہ سے۔ ادھر ہے میرے حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، دین پڑھانا بھی ہے، دین کی خدمت بھی ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا بھی ہے، تہجد بھی ہے، تلاوتیں بھی ہیں، نماز تسبیح بھی ہے، لیکن خدا نخواستہ ایسے ہو گیا کہ قیامت کے دن گیا تو اجڑا ہوا باغ نظر آیا تو کیا بنے گا؟ اور وہ ریاکاری کے ساتھ شہید جیسے کی شہادت ضائع ہو جاتی ہے، عالم کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، سخی کی سخاوت ضائع ہو جاتی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، پہنچے وہ سخی آدمی کے بیٹے، دیکھا تو کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، یار بھول گئے ہیں ہم، غلط راستے۔ اس سے معلوم ہوا وہ جو کہتے تھے نا صبح صبح، مطلب ہے جلدی چلو جلدی چلو، رات کے وقت تھے، اسی لیے کہتے ہیں بس راستے کا پتہ نہیں چلانا، اِنَّا لَضَالُونَ۔ چونکہ آپ شوق ذوق والے آدمی بیٹھے ہیں نا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ مخاطب ملے جو قرآن سمجھتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی کہے استاد جی سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، بالکل ہے، سارے مانتے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے کہ یہ ام القرآن ہے۔ ام القرآن میں جنت کا ذکر نہیں ہے، جنت کی حوروں کا ذکر نہیں ہے، حوض کوثر کا ذکر نہیں ہے، شرابن طہورا کا ذکر نہیں ہے، نظرتم و سرورا کا ذکر نہیں ہے، کیسے ام القرآن ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفسرین نے جواب دیا، اس سورہ فاتحہ میں جنت کا ذکر بھی ہے، حوض کوثر کا بھی ذکر ہے، شفاعت کا بھی ذکر ہے، شرابن طہورا کا بھی ذکر ہے، حور و غلمان کا بھی ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پہ چلا، جو چل گیا جنت بھی مل گئی، دوزخ سے بھی بچ گیا، حور و غلمان بھی مل گئے، شرابن طہورا بھی مل گیا، اللہ کی رضا بھی مل گئی، اللہ کا دیدار اور نبی علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہو۔ قرآن تو یہ چیز ہے نا کہ قرآن کے ساتھ آدمی تعلق رکھے، ایک ایک لفظ میں انسان کو جھگی لگانی پڑتی ہے، خیمہ میں ٹھہرتا ہوں پھر آگے چلیں گے، پھر ٹھہرتا ہوں پھر آگے چلیں گے۔ واقعہ یاد آ گیا، افلاطون بڑا فلاسفر مشہور تھا، بڑا فلسفی تھا، لیکن اللہ والے کہتے ہیں اللہ نے اسے اتنا مبارک بنایا تھا کہ وہ صرف کوئی سائنسدان یا مرجع فلسفی نہیں تھا، وہ اللہ والا تھا، اللہ والا تھا۔ ایک امام کیوں کہتا ہے بالفرض، سمجھنا ذرا بات نوجوانوں، بالفرض میں یہ کہوں کہ آسمان کمان ہے، تیر کمان ہوتا ہے نا، کمان ہے، اور یہ جو اوپر سے مصیبتیں آتی ہیں انسان پہ یہ تیر ہے، سمجھنا بات کتنا ذہین آدمی، ذہانت بعض اوقات نقصان بھی دیتی ہے، بعض اوقات فائدہ بھی دیتی ہے۔ کہ آسمان کو سمجھ لو یہ کمان ہے، یہ جو مصیبتیں قرض ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ذلتیں ہیں، یہ اوپر سے تیر بن کے آ رہے ہیں۔ امام صاحب کو کہتا ہے کہ آ رہے ہیں، پھر میں کہہ دوں کہ اللہ چلا رہا ہے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم بچیں؟
تو اب سوال تو بڑا مشکل تھا کہ آسمان کمان ہے، مصیبتیں یہ تیر ہے، اللہ چلا رہا ہے تو پھر کون بچے گا؟ قربان جاؤں امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عظمت پہ، فرما ایک حل ہے۔ وہ کیا حل ہے؟ کہ اللہ مصیبتیں بھیجتا ہے نا، حل بھی اللہ ہی کرتا ہے، پھنساتا بھی وہ ہے، نکالتا بھی وہ ہے۔ تو فرمایا ایک حل ہے، افلاطون کہتا ہے کیا؟ کہ جو چلا رہا ہے نا تیر، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ تو بچ جاؤ گے، کیونکہ وہ ادھر چل رہے ہیں۔ اس نے کہا پاس تو کیسے بیٹھیں گے؟ اس نے کہا بیٹھیں گے، اللہ کے قرآن کو سینے میں رکھو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، اللہ کی یاد میں اپنے دل کو معمور رکھو، تو تم اللہ کے پاس ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے پاس ہو جاؤ گے اب مصیبت نہیں آئے گی، آئے گی اللہ بڑی آسانی سے اسے تمہیں نکال دیں گے۔ کیسی بات کی! تو خلاصہ یہ نکلا، انسان کے اندر جو سپرٹ ہے اللہ کے ذکر والا، اللہ کی یاد والا، قرآن اور رسول اللہ کا ذکر اور آپ کی فکر جو آپ نے کی ہے اس کو یاد رکھنا، تو انشاءاللہ مصیبتوں میں بھی خوش ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اتنا سخت وہ سزا دیتا تھا تو وہ مسکرا رہی ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے تکلیف ہو رہی ہے اور وہ مسکرا رہی ہے، اتنی سخت سزا ہے اور وہ مسکرا رہی ہے۔ یا حضرت بلال کو تکلیف پہنچ رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو مسکرا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب اللہ تکلیف اپنی آزمائش کی وجہ سے بھیجتا ہے، ادھر تکلیف دینے والا تکلیف دیتا ہے اور ادھر اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے اپنی تکلیف کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کا وہ تعارف نہیں۔ آج ہی میں ایک بہت بڑے عالم کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا دو علم آ جائیں نا، علم نفس کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے، اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، آنکھیں دیکھو، کان دیکھو، سر دیکھو، دماغ دیکھو، زبان، علم نفس آ جائے اور دوسرا علم رب آ جائے، انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ عجیب زندگی ہوتی ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم نے کہا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت آ جاتی ہے، وہ بادشاہ ہوتے ہیں، صرف سر پہ تاج نہیں ہوتا، اتنے دولت مند ہوتے ہیں کہ دل میں غنا آ جاتا ہے۔ تو کیا بیان کرنے لگا تھا میں؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، ہم بھول گئے، او یار نہیں، بل نحن محرومون، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، کوئی عذاب آ گیا ہے۔ قال اوسطہم، ان میں سے ایک درمیانہ تھا، بڑا ذہین فتین سمجھدار، کہنے لگا او بھائیو، نہ بھولے ہیں نہ اور کچھ ہوا ہے، بھائی جان کیا ہوا ہے؟ الم اقل لکم لولا تسبحون، جب نکلنے لگے تھے تو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انشاءاللہ کہو، تم اپنے دھوکے میں تھے، تسبیح بیان نہیں کی۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں اس وقت انشاءاللہ تھا سبحان اللہ، اس لیے لولا تسبحون ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، چونکہ انشاءاللہ میں بھی تسبیح ہے، اس وقت بھی لفظ انشاءاللہ تھا، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اب وہ کیا کہنے لگے؟ سبحان ربنا انا کننا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب عیبوں سے، کمزوریوں سے، بیماریوں سے، محتاجیوں سے، پریشانیوں سے، ڈر اور خوف سے، انا کننا ظالمین، یار ہم ظالم تھے، ہم ناانصافی کرنے والے تھے، ہم سے فرق لگا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، متوجہ ہوا بعض ان کا بعض پہ ملامت کرنے لگے، غلطی کی، غلطی کی، غلطی کی۔ یہ بھی اگر گھر میں کوئی ایک ایسا ہو نا جو کہ بتانے والا ہو، یہ ہمارے اندر غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لیں،
اور آج یہ ہوتا ہے کہ دادا ہے یا نانا ہے یا بڑا بھائی ہے یا باپ ہے یا استاذ ہے، بس وہ خوش آمدید کرے، بالکل ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک۔ بیٹے سے غلطی ہو جائے، شاگرد سے کوئی بات نہیں، بیٹا آئندہ نہیں کرو گے نا، نہیں کریں گے، وہ بدماش بنتا ہے، پھر عیاش بنتا ہے۔ اور جس کی طبیعت سخت اور مزاج دادا نانا استاد اور باپ، تو وہ جب اصلاح کرتا ہے تو کل وہ اولاد اس کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ اچھے تھے، سمجھ آ گئی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے پہ متوجہ ہو کے کہنے لگے، ملامتیں کرنے لگے۔ آج افسوس ہے، ایک گھر میں بے نمازی بیٹھے، کو کہنے والا نہیں، جو کہتا ہے تو رواجی طور پہ کہتا ہے۔ ایک گھر میں بیٹھے ہیں کہ ہر وقت عیاشی اور بدماشی کا سامان ہاتھ میں ہے۔ کبھی چل کے جانا پڑتا تھا، رضائی چھوڑی، تلائی چھوڑی، ہیٹر چھوڑے، اے سی چھوڑے، آج یہ عذاب آ گیا، گھر میں موبائل والا سب کے پاس ہے، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے ایک جھوٹ بولتا تھا تو پورے محلے میں محسوس ہوتا تھا کہ آج کوئی لعنتی کام ہوا ہے، بیٹھے ہیں یار میں نے یہ کہہ دیا، دوسرے میں نے یہ، کھل کے بیٹا باپ کے سامنے کہتا ہے میں نے پھر مجبوری کی وجہ سے جھوٹ بول دیا، باپ ہنس رہا ہے۔ دونوں کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو بیٹا جھوٹ بولے تو باپ کے لیے وہ زہر ہو اور برداشت نہ ہو جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کرا لے۔ یہ سب نقصان ہے ایمانی کمزوری کا۔ وہ لوگ بھی گزرے، ایک دن جماعت کے ساتھ نماز رہی، انہوں نے سمجھا ماتم ہو گیا ہے، تعزیتیں کی لوگوں نے۔ وہ بھی ہیں جنہیں نماز آتی نہیں ہے، پڑھنا کیا ہے۔ ہم بڑے خسارے میں ہیں، ترقی نہ کہو، بڑے گھاٹے میں ہیں۔ کون ہے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے میرے سمیت کہ زندگی میں دن میں مجھ سے غیبت نہیں ہوئی؟ جو ہے بھائی میرے سمیت تو بہت خوش نصیب ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا نافرمان اور میں نے اسے کہا جا، سگا بھی ہے نا، جا میرا کوئی تعلق نہیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، کون ہے ایسا؟ میرے سمیت ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ جب اپنی اصلاح کریں گے، جب اصلاح ہو جائے گی، یاد رکھنا پھر یہ ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی، گناہگار سے نفرت ہوگی، اس کی اصلاح کی فکر ہوگی، رونا دھونا ہوگا، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اب یہ بڑے اچھے تھے، اب اچھے بن گئے، پہلے غلطی ہوئی کہ کیا اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دیوبندی عالم تھے، انہیں کسی نے کہا کہ آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا کسی نے کہا ہے آپ نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں دی ہیں۔ اس دوست نے کہا وجہ کیا، مجھے کیوں گالیاں دی ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میرے دوستوں میں تو ایسا دوست ہے، اتنی میرے لیے دعائیں کرتا ہے کہ جتنے ماں باپ بھی نہیں کرتے۔ تو دونوں رونے لگ گئے۔ انہوں نے پیارا جواب دیا کہ میں ایسے آدمی کو گالیاں دے سکتا ہوں جو مجھے دعائیں دیتا ہے، میری پریشانی میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو غلطی سے ٹوک دینا، کہہ دینا تیرے اندر غلطی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ حقیقی عزت عطا فرماتے ہیں جس آدمی کی یہ عادت بن جائے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، اب یہ تصویر کا دوسرا رخ آ گیا۔ ہم تو گئے تھے باغ کاٹنے کے لیے، غلہ کاٹ کے لے آئیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، انا کننا طاغین، ہم سرکش تھے، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا۔ اب ریورس گیئر لگانا، کہتے ہیں قریب ہے ہمارا رب، ہمیں اس سے بھی بہتر باغ دے دے گا۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا انسان اور اس سے گناہ نہ ہو، عام انسان انبیاء نہیں علیہ السلام، اور اس سے غلطی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو جائے گی، لیکن ہونے کے بعد لم یصروا علی ما فعلوا، ڈٹ نہیں جانا، اللہ کے ساتھ فوراً رابطہ کرنا ہے۔ انا الی ربنا راغبون،
اللہ اتنے ناراض ہیں کہ باغ کا سریم کر دیا، غلہ کا سریم کر دیا، لیکن انہیں احساس ہوا تو فوراً کہنے لگے انا الی ربنا راغبون۔ بابا اکبر بیٹھا یہ کبھی کبھی کہتا ہے صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ صبح بھولے شام سے پہلے پہلے انا الی ربنا راغبون۔ کل مجھے ایک ساتھی نے کہا، ایک ساتھی ہے کچھ شک پڑتا ہے، اس کا عقیدہ بدل گیا ہے، دین بھی پڑھا ہوا ہے لیکن کچھ شیعوں کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، ایک دعائیں شروع کر دو، اس کے لیے میں بھی کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ اسے ترغیب دلاؤ کہ حق کو چھوڑنا، باطل کی طرف جانا اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا بھی گناہگار ہے، جب وہ یہ کہے گا انا الی ربنا راغبون، بس اللہ پاک معاف فرما دے۔ پہلی قوموں پہ عذاب آتا تھا ایک دوسرے کو قتل کرو، پہاڑ سے نیچے گراؤ مر جاؤ۔ آج کیا ہے؟ صرف کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ، رو۔ پھر مزے کی بات، رونا نہیں آتا، آنسو نہیں آتے، رونے والی شکل بنا لو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جب شکل بنا کے آپ نوجوانوں توبہ کرو گے تو اللہ کے دربار میں لکھا جائے گا رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، آنسو بہائے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور جسے رونا نہ ہے سورۃ القیامہ زیادہ پڑھا کرو، صبح و شام ایک دفعہ، کیفیت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ انا الی، تو جس ساتھی کے بارے میں نے سنا اس کا کچھ عقیدہ خراب ہو رہا ہے، سارے کہو اے اللہ اسے ہدایت دے دے، اے اللہ اسے استقامت دے دے، اے اللہ اسے حق والے عقیدے پہ پکا فرما، اے اللہ تو اس پہ ناراض ہے راضی ہو جا۔ اونچی آواز سے کہو آمین۔ دعا میں بڑے اثرات ہوتے ہیں، اگر اور نہ ہو سکے اعتراض ضرور ہوتا ہے کہ دعا رائے ونڈ قبول ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی، یہاں بھی ہوتی ہے، رائے ونڈ بھی ہوتی ہے۔ رائے ونڈ اس لیے کروڑوں لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں جب ایک بزرگ دعا کر رہے ہیں سارے آمین کہہ رہے ہیں، گویا سارا مجمع آمین کہہ رہا ہے۔ آمین کہنے والا دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ میرا اپنا نظریہ ہے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی عذر نہ ہو تو کم از کم آدمی دعا میں یا ایک دو راتیں یا ایک گھنٹہ نہ گزار کے آئے رائے ونڈ، تو بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ کام تبلیغیوں کا ہے اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کوشش کرو اگلے اجتماع میں سارے ارادے کرو۔ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ کیوں بھائی جاوید، آپ بھی ہاتھ کھڑا کرو، سارے ہاتھ کھڑے کرو، کوشش کریں گے، میں بھی انشاءاللہ۔ اب بات کیا کر رہے تھے؟ انا الی ربنا راغبون۔ غلطی ہو گئی، ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے ذرا اپنے آپ کو تیار کر لو، سنبھال لو۔ قرآن نے کہا سن لو، کذالک العذاب، عذاب اسی طرح آتا ہے جس طرح ان پہ آیا، لیکن انہوں نے توبہ کی، اللہ پاک نے ان کے لیے اس سے بھی بہتر اور باغ عطا کر دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر۔ اگر دنیا میں کسی کو کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، عذاب ضرور ہے، لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یہاں میں ایک نکتہ عرض کرنے لگوں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر مجبوری نہ ہو رات کے وقت غلہ نہ کاٹا کرو، رات کے وقت پھل نہ کاٹا کرو۔ اب ایک آدمی کا غلہ ہے، دن میں مشینری نہیں ملتی ہے، رات کو ملتی ہے، کوئی حرج نہیں، یہ اس سے مستثنا ہے۔ سمجھنا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اگر مجبوری نہ ہو تو رات کے وقت پھل بھی نہ توڑو، غلہ بھی نہ کاٹو۔ تو اپنے کاٹنے کی میرے آقا نے اجازت نہیں دی بغیر مجبوری کے، تو چوری کا کوئی غلہ کو منجی کاٹ لینی، وہ کسی کے امرود توڑنے پھر وہ جائز ہوگی؟ وہ تو نیرا حرام ہے، عین الحرام ہے۔ اب یہاں سمجھو کیوں میرے آقا نے فرمایا، ذرا اس بات کو سمجھنا کہ رات کے وقت غلہ نہ کاٹنا، رات کے وقت پھل نہ کاٹنا،
محدثین نے وجہ بیان کی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تمہاری مشابہت ان کے ساتھ نہ آ جائے جنہوں نے رات کے وقت غلہ کاٹنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ ذرا اس بات کو سمجھنا کہ نیکی کے ساتھ تشبیہ آ جائے آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب عمرے اور حج پہ جاتے ہو، جہاں آتا ہے کہ یہاں دوڑو، وہ عادت ہے حضرت حاجرہ کی، وہ تو اس لیے، اور جہاں اس وادی میں نہیں ٹھہرنا وہاں عذاب ہوا تھا، اور تاکہ تم دوڑ کے نکل جاؤ کہیں اللہ کا عذاب تم پہ بھی نہ آ جائے، تو رات کے وقت غلہ بغیر سخت مجبوری کے، مسئلہ یاد کر لو، اور پھل بغیر سخت مجبوری کے نہیں کاٹنا میرے آقا نے منع فرمایا۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ پھر قربان جاؤں قرآن کے سمجھانے پہ۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، عادت ہے کچھ مطالعہ کرنے کی، اللہ استقامت دے، کہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ اس کی سند متصل ہے۔ کیسے متصل ہے؟ ہاں جی بتاؤ آپ نے دور حدیث کہاں کیا، وہاں کیا، اس نے کہاں پڑھا، اس نے کہاں پڑھا، کہاں پڑھا، نبی علیہ السلام تک بات پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی سند بہت متصل ہے۔ اس نے کہاں پڑھا، فلاں سے فلاں 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 فلاں، چلتے چلتے قرآن کی سند جا اللہ سے ملتی ہے۔ میری سند میں سینکڑوں استاذ ہوں گے، میں نے ناظر قرآن اپنے والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھا، انہوں نے جس سے پڑھا جس سے پڑھا جس سے پڑھا، آپ نے یہاں کئی لوگ بیٹھے، حافظ فتح محمد صاحب اللہ کی کروڑہاں رحمتیں، ان سے پڑھا، کئی اب ہماری بیٹیوں سے بچیاں پڑھ رہی ہیں، جو بھی ہے۔ یہ سند کہاں تک جائے گی؟ اللہ تک سند جائے گی۔ قرآن کی سند بہت مضبوط ہے، حدیث کی سند بھی بہت مضبوط ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک باغ کا ذکر آیا نا، قربان جاؤں قرآن کی فساد پہ، فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ یہ کہنا یار ان کا تو باغ تھا ہمارا کوئی نہیں، ان کا غلہ تھا ہمارا کوئی نہیں، انہیں دوبارہ مل گیا ہمارا کوئی نہیں۔ فرمایا سن تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو متقی بن جا، شرک سے بچ، کفر سے بچ، گناہوں سے بچ، عند ربہم جنات النعیم۔ تو دنیا میں پھر رہا ہے مڈیالے میں، کہاں پھر رہا ہے؟ جنات النعیم، جنت میں تیرے لیے زمین الاٹ ہو چکی ہے، تیرا کام ہے محنت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا گئے نا آسمان پہ معراج والی رات، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو سلام دینا، تو ہمارے دل میں اور محبت آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی، پہلے بھی ہے، حدیث سننے کے بعد اور آ گئی کہ حضرت نے ہمیں سلام بھیجا ہے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فرمایا کہہ دینا جنت کی جو زمین ہے بڑی پیاری ہے، زرخیز ہے، وَإِنَّهَا كِيَانٌ، ابھی وہ میدان ہے، خالی پلاٹ ہیں، اگر ان میں پودے لگانا چاہتے ہو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ اس زندگی میں 4 نفقے ہمارے ذمے ہیں، بیوی کا نفقہ ذمے ہے جو جائز طریقے سے خرچہ دینا، پھر اقارب کا نفقہ، کیا مطلب؟ والدین کا اور اولاد کا خرچہ، جو چھوٹی اولاد ہے والدین کے ذمے ہے، وہ کوئی احسان نہیں ہے، اور غلام کا خرچہ، اور جو مزدور رکھی ہوئی ہے نوکر رکھی ہوئی ہے وہ اسی کے حکم میں آئیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے بطور امانت دیا ہے، نفقۃ البہائم، کے گھر میں بکری رکھی ہے، گائے رکھی ہے، مرغی رکھی ہے، یہ جتنے بھی جاندار رکھے ہیں یاد رکھنا نفقۃ البہائم تیرے ذمے ہے، ورنہ تجھ سے پوچھ ہوگی۔ وہ لوگ بھی ہیں کہ کتے کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ کنجریاں بھی ہیں کہ اللہ اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ اپنے جوتے میں ایک پیاسی اللہ کی مخلوق کو پانی پلایا تھا، اور وہ بھی ہیں کہ جو بڑے عبادت گزار لیکن ایک بلی ہرہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے کہ اس کو کچھ نہ کھلایا پلایا۔ تو نفقۃ البہائم یہ بھی انسان کے ذمے ہے۔ اور اگلی بات بڑی مشکل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں سارے سمجھ رہے ہو، نفقۃ الجمادات، گھر میں پتھر پڑا ہے کتنے عرصے سے، سوچ کہیں لگا دے یا بیچ دے۔ گھر میں ایک لکڑی پڑی ہے اس کو جلا دے،
یا کسی کو تحفہ دے دے یا بیچ دے، گھر میں لوہا پڑا ہے اس کا بھی حق ہے، اسے زنگ نہ لگے، بڑی بات آگے نکل جاتی ہے۔ نفقۃ الجمادات، جو گھر میں جمادات ہیں ان کا بھی تیرے ذمے حق ہے کہ آخر اللہ نے بنایا ہے کسی کام کے لیے، تو کیوں ضائع کر رہا ہے، انہیں ضائع کر رہا ہے۔ پھر اس نفقے سے چلتے چلتے میں نے باغ والوں کا ذکر بتایا کہ مسکینوں کا نفقہ بھی ہمارے ذمے ہے، غریبوں کا بھی ہمارے ذمے ہے، اس مدرسے اور مدرسوں کا بھی خرچہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کئی بچیاں، نوجوان ہمارے مدرسے کے معاون کل عمرے پہ جا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کئی شاگرد نے آج فون آیا تھا، ٹیلی فون آئے کہ دعا کرنا۔ کئی وہ ہیں جن کی اولاد نہیں، کئی وہ ہیں جو مالی طور پہ بہت پریشان ہیں، کئی بہن بھائی آپس میں سخت ناراضگیاں ہیں، کئی اولاد اور ماں باپ آپس میں، کئی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں لوگ، سب کے لیے دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، یہ میری مائیں بہنیں جو شوق ذوق کے ساتھ درس سننے کے لیے آئی ہیں، اور یہ نوجوان، یہ بوڑھے، اس طرح تیرا کلام سنا، قرآن سنا، کس طرح طلباء بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اے رب کائنات، یہ ہمارا عمل قبول فرما لے اللہ، ہمارا عمل قبول فرما لے اللہ، یہ ہمارا عمل قبول فرما لے، پھر عمل کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، مقروض ہیں قرضے سے فارغ فرما، بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، کسی گناہ میں پھنسی ہوئی ہیں ہدایت نصیب فرما، جن سے گناہ ہو گئے توبہ کی توفیق نصیب فرما، جو مالی طور پہ پریشان ہے غیب کے خزانوں سے ان کے اللہ رزق کے دروازے کھول دے اللہ، جو دین سے دور ہے انہیں قریب فرما دے اللہ۔ ہمارا رائے ایونٹ کا ایک اجتماع ہو چکا ہے، دوسرا ہونے والا ہے، اے اللہ اس کی بھی حفاظت تو نے فرمائی، اس کی بھی حفاظت فرمانا اللہ۔ یہ مدرسہ اور گھروں میں جو جامعات ہیں اللہ، بہت بڑا تیرے دین کا کام ہو رہا ہے اللہ، دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما اللہ۔ یہ مدرسہ یا کوئی اور مدرسہ جس کے معاونین ظاہراً ہے یا خفیہ ہیں اللہ، سب کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ۔ بہت بڑی ہماری سعادت ہوگی بغیر کوچ کے، بغیر حساب و کتاب کے، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت کا مستحق بنانا اللہ۔ ہمارے جتنے اساتذہ، ان کے اساتذہ جو فوت ہو گئے تمام کو غریق رحمت فرما۔ اس دنیا میں جتنے گمراہ ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، جن لوگوں نے حقوق العباد میں فرق لگایا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما اللہ۔ وراثت کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، ہم سب کو اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم اللہ۔ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما اے اللہ، پوری دنیا میں اہل ایمان اہل اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ۔ مظلوموں کی دستگیری فرما اللہ، ظالموں کو ہدایت دے ورنہ انہیں تباہ و برباد اور نشان عبرت بنا اے اللہ۔ ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما اللہ، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلا اللہ، ہمیں علماء حق کے ساتھ وابستگی نصیب فرما اللہ۔ تمام دینی ادارے بنون کے ہیں بنات کے، سب کی حفاظت فرما اللہ۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، شہادت کی موت عطا فرمانا اللہ۔ جن کے بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ، آسانیاں پیدا فرما اللہ۔ جنہیں ملازمتیں نہیں مل رہی آسانیاں پیدا فرما۔ جو امتحان دے رہے ہیں سکول کالجوں کے مدرسوں کے، سب کو کامیاب فرما اللہ۔ باران رحمت نازل فرما اللہ۔ جو چھوٹے بڑے باہر ممالک میں گئے ہوئی ہیں اللہ، رزق حلال کے متلاشی ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں پہ دشمن غالب آ چکے ہیں اللہ، وہاں رحمت اتحاد کی ہوائیں چلا اللہ۔ میرے مدرسے کے معاملے میں جو لوگ بے جا ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں زمین کے حوالے سے اللہ، انہیں ہدایت نصیب فرما اللہ۔ ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرما اللہ، ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرما اللہ۔ ہم بہت کمزور ہیں، کامیاب فرما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان اللہ.